آئیے، جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے، سب سے پہلے ہم گفتگو جو کرتے ہیں وہ گفتگو ہم نام پہ کرتے ہیں. تو نام جو ہے، سب سے پہلا لفظ سائیں. یہ لفظ سائیں جو ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے. اس کو مختلف علاقوں میں اس کے مختلف معنی ہے. اس کا معنی خدا بھی ہے، اس کا معنی رب بھی ہے، اس کا معنی داتا بھی ہے، اس کا معنی شوہر بھی ہے، اس کا معنی عارف کامل ہے، اس کا معنی گدھا و فقیر بھی. لیکن جب آپ پاکستان پنجاب کے اندر لفظ سائیں استعمال کرتے ہیں تو وہاں اس کا معنی مینٹل ہوتا ہے، پاگل. وہ چلو جی یہ سائیں ہے. تو پنجاب میں اس کا استعمال دوسرے معنی میں ہے. لیکن اگر آپ سندھ میں چلے جائیں تو وہاں سندھ میں لفظ سائیں کا استعمال جو ہے وہ آنر ہے، عزت ہے. منڈا سائیں مرشد کو بولتے ہیں، بڑے کو بولتے ہیں. تو وہاں سائیں اچھے معنی میں. تو ایک اصول بتا دوں قرآن مجید کا. اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسا لفظ کہ جس کے دو معنی ہوں، ایک اچھا اور ایک برا، وہ لفظ اللہ اور اس کے رسول کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. رائنا لفظ اچھے معنی بھی رکھتا ہے، اچھا معنی بھی رکھتا ہے اور برا معنی بھی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جن کی نیتیں اچھی تھی، مسلمان تھے، اللہ نے ان کو منع کر دیا کہ تم نے نبی کو رائنا نہیں کہنا. تو اس لیے لفظ سائیں جو ہے وہ اب اللہ کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس لفظ سائیں کو استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ اچھے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ برے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو آپ پنجاب میں اللہ سائیں نہیں کہہ سکتے پنجاب کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں لفظ سائیں کا معنی اچھا نہیں ہے. آپ کا نام کرم الہی، یہ دو لفظ اور اس کا مجموعہ کرم الہی. تو کرم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو کرم کی راہ کے اوپر زبر پڑنا ہے. کرم، کرم کا معنی یہ بمعنی کریم بھی ہے، بر وزن فعیل، یعنی کرم کرنے والا. اور کرم کا معنی درگزر، بخشش، فیاضی، یہ معنی اس کا ہوتا ہے. اور کرم اس صفت کو بھی کہتے ہیں کہ جو کمینگی کے مقابل میں آتی ہے. تو اگر آپ نے راہ کے اوپر جزم پڑھ دی، کرم پڑھا، تو کرم جو کہتے ہیں، کرم کا معنی ہوتا ہے انگور کی بیل، اور شراب کو بھی کرم کہا جاتا ہے. تو آپ کرم الہی نہیں کہیں گے، آپ جب پڑھیں گے تو کرم الہی پڑھیں گے. کرم، راہ کے اوپر زبر پڑنا ہے اور میم جو ہے وہ ساکن ہے. اب آ جائیے الہی. یہ الہی جو ہے یہ الہ معبود اور یا متکلم کی ہے. الہی کا معنی میرے اللہ. تو آپ کا نام کرم الہی کا مطلب ہوا اللہ، میرے اللہ کی بخشش، میرے اللہ کا کرم. تو جب آپ کے والد گرامی مہر غلام محمد کے ہاں یہ بچہ پیدا ہوا تو آپ نے فرمایا یہ بچہ میرے اللہ کا کرم ہے. تو نام ہی پڑ گیا کرم الہی. تو یہ نام ہی رکھ دیا گیا میرے اللہ کا کرم. تو اس کے بعد کرم الہی آپ نام کے ساتھ ارائیں آتا ہے. یہ ارائیں کیا ہے؟ جو بات عقل میں آتی ہے، میں نے کافی ریسرچ اس کی پڑھی، وہ یہ ہے کہ عربی کے لفظ الراعی، را الف عین یہ، الراعی کی بگڑی ہوئی شکل، یعنی کثرت استعمال کی وجہ سے جو شکل ہو گئی وہ ارائیں ہے. یہ تحقیق. تو کاؤں والی سرکار کے آباء و اجداد جو ہیں وہ عربی النسل ہیں. صرف آپ ہی کے نہیں، یہ جتنے بھی ارائیں خاندان کے لوگ ہیں، ان ارائیوں کا شجرہ جو ہے وہ جا کر ملتا ہے عربیوں سے. وہ عرب کہ جو محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ کے اندر آئے تھے، تو یہ سب آپ کو پتہ ہی کی ہوتا تھا، سندھ کے اندر آئے تھے، ان عربیوں کے ساتھ ارائیوں کا شجرہ نسب جو ہے وہ جا کر ملتا ہے. اور ان لوگوں کا پیشہ جو ہے وہ کھیتی باڑی تھا. تو یہ تمام ارائیں انہی کی اولاد ہے. پاکستانی پولیٹیکل سائنٹسٹ اشتیاق احمد کی ریسرچ یہی ہے، اور اکبر شاہ خان نجیب آبادی کا کہنا ہے کہ 92 ہجری میں یہ قوم محمد بن قاسم کے ساتھ آئی تھی. دوسری تحقیق جو ایک فرینچ نے کری ہے، فرانس کے پولیٹیکل سائنٹسٹ کرسٹوف. یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ معلوم ہے کون ہوتا ہے؟ یہ جو ذاتوں کے بارے میں، خاندانوں کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. تو یہ جو کرسٹوف ہے فرانس کا، اس نے کہا کہ یہ جو ارائیں قوم ہے، یہ بڑا اسپیشلسٹ ہے یہ ایشیا کی قوموں کے بارے میں، یہ کہتا ہے کہ ارائیں سندھ اور ملتان سے پنجاب میں آئے.
تو اگر یہ سندھ سے پنجاب اور ملتان میں آئے ہیں ارائیں، تو پھر لامحالہ یہ سندھ کے اندر محمد بن قاسم کے ساتھ ہی آئے، کیونکہ اگر اس کی فرینچ کی بات مان لی جائے، فرانسیسی کی بات مان لی جائے، سندھ آئے ہیں تو کوشچن پھر اٹھے گا کہ یہ ارائیں سندھ میں کہاں سے آئے؟ تو سندھ جو تھا، یہ جتنی قومیں ہیں یہ پہلے سندھ میں پہنچی، انڈس، یہاں سے پھر آگے چلی، تو یہ ارائیں اگر سندھ میں آئے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ یہ وہ عربی النسل ہیں، محمد بن قاسم ان کے ساتھ آئے تھے اور یہیں پھر رہ گئے، اور ان کی پیشہ جو ہے وہ کھیتی باڑی تھی۔ اور اس کے بعد بلڈ ریسرچ جو ہے ارائیوں کی یہ بتاتی ہے کہ ان کے بلڈ جو ہے وہ یہاں کے اکثر لوگوں کے ساتھ میچ نہیں کرتا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ارائیں جو ہیں یہ عربی النسل ہے۔ اب ارائیں جو ہے وہ آپ دیکھیں، یہ ملتان کے اندر، پنجاب کے اندر، پھر آپ جو آج کے دور کا جو ہندوستان ہے، آج کے دور کے ہندوستان میں جب آپ جائیں تو دہلی کے اندر آپ کو ارائیں نظر آئیں گی، اور وہ اردو بولتے ہیں۔ اب جو پاکستان کی ارائیں ہیں، تحقیق بھی یہی بتاتی ہے، اور وہ بھی تسلیم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا خاندان جو ہے وہ عربی النسل ہے، ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ عرب سے آئے تھے۔ لیکن جو دہلی کے اندر ارائیں رہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم راجپوت ہیں، سوریہ ونش راجپوت جو ہیں، ہمارا شجرہ ان کے ساتھ ملتا ہے۔ کچھ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا شجرہ جو ہے وہ جا کر ملتا ہے جس راجا نے لاہور کو آباد کیا تھا، اس کے ساتھ جا کر ہمارا شجرہ ملتا ہے۔ لیکن خیر، میری ریسرچ جو ہے وہ تحقیق یہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی ریزن بنی ہو کہ ان لوگوں کو اپنا شجرہ وہاں ملانا پڑ گیا ہو، لیکن ارائیں جتنے ہیں وہ سب کے سب عربی النسل، سنی اور مسلمان، یہ اکثریت تھی شروع کے اندر۔ پیشہ انہوں نے جو اختیار کیا اپنے خون اور پسینے کی، جس کو اصل میں خون اور پسینے کی کمائی کہا جاتا ہے نا، وہ یہ ارائیں لوگ ہیں۔ خون اور پسینے کی کمائی کے ساتھ ان لوگوں نے تم لوگوں کو خوشحال کیا ہے، ارائیوں نے۔ یہ تمہارے پاس جو بریڈ پہنچتی ہے، تمہارے پاس جو سوجی ہے، میدا ہے، تمہارے پاس جو چاول پہنچتے ہیں، تمہارے پاس جو سبزی تازہ فریش پہنچتی ہے، یہ سب اس قوم کی مرہون محنت ہوتی ہے۔ یہ قوم جو ہے وہ محنت کرتی تھی، اور آج آپ کے پاس یہ چیزیں پہنچتی۔ انگریزوں کے دور کے اندر بھی اس قوم نے بڑی ترقی کی، ارائیں قوم نے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انگریزوں نے پنجاب کے اندر جو حکومت کری ہے، تو پنجاب جو ہے وہ ایک سونے کی چڑیا ہے، 4 موسم 4 فصلیں۔ تو کوئی بھی انگریزوں نے جگہ آباد کرنا ہوتی، تو آباد کرنے کے لیے، آباد کا مطلب، جگہ آباد کرنے کے 2 مطلب ہوتے ہیں، یا تو وہاں مکان بنائے جائیں یا وہاں سبزی اگائی جائے۔ تو جگہ آباد کرنا ہوتی نہر کے کنارے، پانی کے کنارے۔ آج کل تو پانی کے کناروں پہ مکانات لوگ بنانے شروع کر دیا۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ وہاں زمینیں بنائی جاتی تاکہ فصل جو ہے وہ زیادہ ہوگی، تو ان کو جب آباد کرنا ہوتی تھی تو وہ اسی قوم کو بلاتے تھے، ارائیں قوم کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زراعت کے اندر جو تجربہ ارائیں قوم کو ہے وہ کسی اور قوم کو نہیں ہے۔ ایسے خوبصورت طریقے سے اور فصلوں کے بارے میں زیادہ نالج ان کے پاس ہوتا تھا، ان کو وہ بلاتے اور زمین جو ہے وہ ان کے نام کرتے، کچھ اس کے اندر پرسنٹیج فیصد جو ہے وہ کچھ خود لیتے، ان کو دیتے، اور یہ اس پوری زمین کو جو ہے وہ ارائیں آباد کرتے۔ اس طریقے سے انگریزوں نے ارائیں قوم جو ہے ان کو استعمال کیا اور زمینوں کو جو ہے وہ آباد کروایا۔ اس قوم نے ہندوستان اور پاکستان کی سرزمین کو بڑے بڑے نامور سپوت دیے۔ اس قوم نے زراعت میں ہی نہیں، تصوف کے اندر بھی اس قوم نے بڑی ترقی کی۔ بابا بلے شاہ کا نام کون نہیں جانتا؟ جائیے جا کے سکھوں سے پوچھیے، بابا بلے شاہ کا کلام پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ہندوستان کے دوسرے لوگوں سے پوچھیے، پاکستان کے لوگوں سے پوچھیے۔ بابا بلے شاہ کو جہاں سے فیض ملا ہے، شاہ عنایت رحمت اللہ علیہ، میں ان کے بارے میں بیان کر چکا ہوں، دونوں کے بارے میں۔ شاہ عنایت رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ بھی ارائیں تھے۔ تو گویا کہ تصوف کے اندر بھی اور زراعت کے اندر، دونوں کے اندر اس قوم نے اپنا نام جو ہے وہ منوایا۔ تو سائیں کرم الہی ارائیں رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ پنجاب کے اندر جب آپ جائیں تو پنجاب جو ہے، ہندوستان کے اندر جو پنجاب ہے، وہاں بھی میرے لوگ لیکچر کو سنتے ہیں، کافی سارے ہیں، دیپ جی ہیں، ہمارے لال جی ہیں، اور بھی اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ وہاں کافی جگہوں پہ میرا لیکچر جو ہے وہ سنا جاتا ہے۔ تو پنجاب کے اندر ملیر کوٹلا، سانگڑ اور پٹیالہ، ان کے اندر بھی ارائیں قومیں جو ہے وہ وہاں موجود ہیں۔ تو حضرت سائیں کرم الہی ارائیں کام والی سرکار کا شجرہ نسب عرب کی اس قوم سے جا کر ملتا ہے کہ جو الراعی کہلواتے تھے۔ وہ قوم جو ہے رائی، اس قوم سے ملتا ہے جو سندھ میں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سندھ کے اندر جو ہے وہ آئے۔ حضرت سائیں کرم الہی ارائیں
المعروف کاموں والی سرکار گجراتی رحمت اللہ علیہ، یہ گجراتی جو ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ گجرات شہر کے رہنے والے ہیں. تو یہ گجرات کیا ہے؟ گجرات جو ہے یہ آپ کی جائے پیدائش بھی ہے اور آپ کی جائے وصال بھی ہے، اس لیے آپ کو گجراتی کہا جاتا ہے، گجرات کا رہنے والا. یہ جو شہر گجرات ہے نا، ویسے تو انڈیا میں بھی ہے لیکن پاکستان میں بھی ہے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک ضلع ہے، یہ ضلع گجرات. یہ شہر جو پاکستان میں ہے 460 سال قبل مسیح راجہ بچن پال نے آباد کیا تھا اس کو، اور اس کا نام اس نے اپنی بیوی کے نام کے اوپر اودے نگری رکھا تھا. اودے نگری. 35 سال بعد راجہ تو مر گیا. اب رانی اودے جو ہے وہ واپس انڈیا جانا چاہتی ہے، تو گنگا کے قریب اس کا علاقہ تھا، یہ گنگا واپس چلی گئی انڈیا، وہاں رہنے لگی. تو رانی کی وفات کے 350 سال بعد رانی گجرا کو یہ علاقہ پسند آ گیا. اب اس نے اس کی مزید تعمیر کی تو نام ہو گیا گجرا نگری. پھر دور آ گیا اکبر بادشاہ کا. اکبر بادشاہ کا جب دور آیا، یہ رستہ، یہ گجرات جو شہر ہے ضلع گجرات، یہ پھر گزرگاہ بن گیا قافلوں کی. یہاں قافلے ٹھہرتے، قافلے جو ہے وہ رکتے گزرتے، گزرگاہ بن گیا.